حسن صاحب، آرمی چیف جنرل آصم منیر نے کہا ہے کہ دشمن عناصر کی ایما پر کام کرنے والے خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ منطقی انجام تک جاری رہے گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے. بدنصیبی کی ملک کی انتہا دیکھو تم کہ سیاست کی نحوست نے صحافت کو بھی یعنی میڈیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. میں پچھلے 10-15-20 دن سے کچھ لوگوں کے درمیان ایک عجیب اگلی قسم کا بدصورت قسم کا مکالمہ دیکھ رہا ہوں. ایک دوسرے کو رن ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. اچھا, میں اکتاتا اور اوبتا جا رہا ہوں. میرا زندگی کا رومانس تھا. میں کسی مجبوری کے تحت نہیں آیا. جن زمانوں میں جرنلزم میں آیا, یہ میرا خیال ہے لاسٹ آپشن ہوا کرتا تھا. جن کا ادھوری سی تعلیم ہوتی تھی, پڑھے لکھے لوگ بھی تھے بہت زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میجورٹی اس کام میں جو آتی تھی میں جانتا ہوں, یا آپ اپنے دادا سے پوچھ لینا, وہ بتا دیں گے. اچھا, اب جب میں اہل قلم, اہل دانش, اہل کتاب لوگوں کو سیاست دانوں کی طرح دست و گریباں دیکھتا ہوں, کہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوششوں میں مصروف دیکھتا ہوں. یہ ہو رہا ہے میڈیا پہ. ان کی فٹ پاتھیوں کی طرح منہ ماری ایک دوسرے کے خلاف. وہ مائنڈ یور اون بزنس, اپنا اپنا کام کرو. جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہو اس کو پریچ کرو یا وہ اس کا علم اٹھاؤ آپ, لیکن ایک دوسرے کو رن ڈاؤن کرنا. میرے تو ان میں سے نہ کوئی ایسا سچ کو دوست ہیں, نہ جو جاننے والے بھی نہیں ہیں, میں تو ان کو ملا بھی کبھی نہیں. لیکن جب وہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ گند اچھال رہے ہوتے ہیں, ان کو رن ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, خدا کی قسم لگتا ہے یہ ہماری سیاست کا ریپلیکا ہے میڈیا. اور میں اس سے اوبتا جا رہا ہوں. I don't want to be a part of this nonsense جو اتنے بڑے لیول پہ اس ملک میں اب چل رہی ہے. پچھلے چند ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں, آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے پروگرامز. کون لوگ ہیں پڑھنے لکھنے والے, سوچنے والے, پڑھی لکھی گفتگو کرنے والے, یہ جھنڈوں سے بے نیاز, پروٹوکول سے بے نیاز, اپنا کام کرنے والے لوگ, وہ اس سطح پہ اتر آئے ہیں. اتحاد ناگزیر ہے, یہ تو پکی بات ہے, لیکن ہم تو گلی میں اکٹھے نہیں. رمضان المبارک جیسے مہینے میں آپ چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہو, ایک وقت میں 3 اذانیں چل رہی ہوتی ہیں, ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں چل رہی ہو, اور اس کی وجوہات ہیں. عوام کبھی بھی پاکستانی حکمرانوں کی پریورٹی میں اوپر نہیں رہے. یہ آخری ہوتے ہیں, ان سے صرف ووٹ بٹورنا ہوتا ہے. وہ کبھی ہڈیاں پھینک کے, کبھی دھمکیاں دے کے. ختم ہو گئی بات, آپ آگے چلو. جی ٹھیک ہے سر صاحب, آگے چلتے ہیں. چند دن پہلے ٹرمپ نے دہشت گرد کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی کی وجہ سے پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کیا, لیکن کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ سلامتی کے خدشات کے پیش نظر افغان اور پاکستانی شہریوں پر جلد سفری پابندیاں عائد کر دے گی. یہ کیا ہے؟ تو دونوں علیحدہ باتیں ہیں. اور بات سنو, یہ جو شکریہ ہے نا, جاہلوں ان پڑھوں کی طرح, چھچوروں کی طرح اس پہ پھدک رہے ہیں. مہذب دنیا میں تو یہ نارمل ہے, سوری اور شکریہ. یاد رکھنا, آپ کسی بھی مہذب ملک میں چلو, صبح آپ نکلو گے, آتے جاتے لوگ, آپ ان کو پتہ بھی نہیں آپ کون, آپ کو اسمائل دیں گے, ہیو اے نائس ڈے, یہ وہ اس طرح کی بات کریں گے. چھوٹی چھوٹی بات پہ سوری اور تھینک یو کامن بات ہے. گھریلو ملازموں میں بھی اگر کوئی درک آپ کو لگے, میں چند دن پہلے بارش ہو رہی تھی, جب میں اس طرف سے آیا ہوں تو میرا نا پاؤں پھسلنے لگا, تو چپڑی نے مجھے سنبھالا دیا. میں نے کہا تھینک یو یار بیٹا, ورنہ میں اس بڑھاپے میں اگر فریکچر ہو جاتا تو میں تو لمبا لیٹ جاتا. یہ چھچور پن ہے سارے کا سارا. اور جو 2 باتیں آپ کر رہے ہو, یہ بالکل علیحدہ ہیں. اس لیے اچھا, البتہ رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی ہے, پتے کی اس پہ دھیان دے کوئی, لیکن کوئی نہیں دے گا چونکہ ڈھنگ کی بات. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہتر بات کرنا ممکن نہیں. ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا, ہمیں افارا ہو گیا ہے, بدعزمی ہو گئی ہے. عجیب لوگ ہیں, شکریہ ادا کیا. وہ بھائی نارمل ہے, شکریہ ادا کیا ہے. اچھا, یہ کٹسی ہے, بنیادی سی بات ہے. تھینک یو, سوری, نارمل بات ہے. پڑھے لکھے خاندانوں میں, گھروں میں, ملازموں تک کو بھی
شکریہ بیٹا. یہ نارمل سی بات ہے. تو باقی ہمارا ان کا رشتہ تو صدیوں پرانا ہے بھائی, صدیوں پرانا. کیسے؟ یہ گریٹ برٹن کا راج رہا ہے ہم پہ, کبھی ان کا بھی آقا تھا, اب وہ ان کے سائڈ ککس ہیں انگلینڈ وغیرہ. ہمارا تو پرانا تعلق ہے. اور ہمارے ایک صدر نے, جن کو میں ذاتی طور پہ آج بھی بہت پسند کرتا ہوں, حالانکہ اس وقت میں بالکل بچہ تھا, ایوب خان, ان کی کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. کسی ماہر نفسیات سے اس کے عنوان کا تجزیہ کراؤ, وہ ماسٹر سے ہیں اور رہیں گے. ہمارے تو پلے ہی ککھ نہیں, نہ ہمارے پاس تعلیم ہے, نہ تربیت ہے, نہ کریٹیوٹی ہے, اور گپوڑیے ہم اتنے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. کادا ٹیلنٹ ہوئے, کس بات کا؟ کتے گدے کھلا دینا یہ ٹیلنٹ ہے؟ جعلی دودھ بنانا 24 کروڑ لیٹر, یہ 2 سال پہلے ANDP کی رپورٹ تھی. یہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کیڑا ٹیلنٹ ہے؟ کدی وہ 4 چھکے لگ جاندے ہیں تو پھدکنا شروع کر دیں. کیا ہے ٹیم ایک وہ لے دے کہ وہ بھی تمہارے پلے نہیں ہے. ہاکی تباہ برباد ہو گئی. اور اب میں نے نوحہ پڑھا ہے, اب بھی اگر میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے اگر اثر نو اس پہ غور نہ کیا تو انجام دیکھنا. جیسے سیاستدان ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں, بمبوڑتے ہیں, جھنجھوڑتے ہیں, اسی طرح میڈیا میں شروع ہو جائے گا. کام ہو چکا ہے, اللہ کرے رک جائے. اس لیے یہ چھوڑو. یہ شیر ہماری طرف دیکھو, بات سنو, عالمی جنگل کا شیر ہے, وہ ڈیپٹی شیر ہے چائنا, ابھی وہ اسسٹنٹ شیر ہے. ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. وہ انڈا دے, بچہ دے یا کچھ بھی نہ دے, یہ اس کی مرضی ہے. اور بات سنو, ایک آخری بات غور سے سن لیں, وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پڑھے لکھے لوگوں کی رائے بھی احمقانہ ہے. اس کی میڈنس کے پیچھے ایک میتھڈ ہے, یاد رکھنا. وہ لیتھل ترین کمبینیشن ہے. کاروباری, بڑا کاروباری, بہت بڑا. یہ ڈکن چور نہیں, وہ بہت بڑا کاروباری, اوپر سے سیاستدان. وہ جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا آپ, ٹھنڈ پڑ جائے گی. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. صاحب, وزیر اعظم رمضان پیکج کے تحت 40 لاکھ مستحقین کو 5,000 روپے فی خاندان دینے کا اعلان. کیا ایک خاندان کو 5,000 روپے کی رقم کافی ہوگی؟ یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے میں حیران ہوں کہ اتنی ٹوٹی پھوٹی کمر کے ساتھ شہباز شریف نے حاتم طائی کی قبر پہ ایسی فلائنگ کک ماری ہے. حیران, 5,000 اکٹھا. یہ کریں گے کیا؟ ایک ہمارے ہاں تو خاندان بڑے ہوتے ہیں, فیملی پلاننگ کا ایک زمانے میں تھا, کم بچے خوشحال گھر. باقی ہر پلان کی طرح اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا, 25 کروڑ سے کراس کر چکے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ ایک 8-10 گھرانے افراد پہ مشتمل گھرانہ جو ہے 5,000 کیسے خرچ کرے گا؟ یہ تو مکڑے نہیں. اور بات سنو منافقت کی, بڑے موٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے, وہ خالق ہے, لیکن ہم تو منافق ترین لوگ ہیں. حضور کا ایک فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے 2 بائیں کو پتہ نہ لگے. ہے یا نہیں ہے بتاؤ مجھے, بچپن سے پڑھتے ہیں. یہ کون ہے جو چند ٹکے دے کے عوام کا 1 کروڑوں روپیہ اس کی پبلسٹی پہ لگا دیتا؟ 5,000 روپیہ. وہ 8 کلو یہ مرغی کا گوشت نہیں آتا, یہ برائڈل ٹائپ, 5,000. یہ دیکھو کروڑوں روپیہ اشتہاروں پہ لگا دیتے ہیں, 5,000 دے کے یہ ڈھنڈورے پیٹتے ہیں. یہ اتنی خوفناک, یہ ایک تضاد ہے منافقت. 5,000 دے کے آپ نے کھپ ڈالی ہوئی ہے. تو کیا ہے یہ بھی نہ دو, کچھ بھی نہیں. چلیں, بالکل ٹھیک.